اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، یہ وصف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کمال درجے کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے آگے بکری کا بھنا ہوا گوشت رکھا تھا۔ انہوں نے آپ کو طعام میں شریک ہونے کے لیے بلایا، مگر آپ نے یہ فرما کر انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کبھی لگاتار 2 روز جو کی روٹی سے سیر نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر کھانا نہ کھایا اور نہ باریک روٹی تناول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ میں بعض دفعہ 2 مہینے آگ روشن نہ ہوا کرتی تھی اور صرف پانی اور چھواروں پر گزارا ہوتا تھا۔ بعض وقت آپ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے طاق میں سوائے آدھے پیمانے جو کہ کچھ کھانے کو نہ تھا اور آپ کی ذرہ ایک یہودی کے ہاں 30 صاع جو کہ عوض گروی تھی، جو آپ نے اپنے اہل و عیال کے نفقے کے لیے لیے تھے۔ ایلا کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے جہاں کھانے پینے کا اسباب رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایلا کی خبر ملی تو گھبرائے ہوئے اس بالا خانہ میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھردری چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما ہے، جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے اور جس پر کوئی توشک وغیرہ نہیں۔ ان کھجور کے پتوں کے نشان، یعنی اس کی جو رسی سے وہ بنی ہوئی تھی چارپائی، اس کے نشان آپ کے پہلو مبارکہ پر پڑے ہوئے تھے اور بدن مبارک پر ایک تہبند کے سوا کچھ نہیں۔ سرہانے ایک تکیہ جس میں خرما کی چھال بھری ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کو دیکھا، ایک کونے میں مٹھی بھر جو رکھے ہوئے تھے، پاؤں مبارک کے قریب درخت سلم کے کچھ پتے جو دباغت میں کام آتے تھے پڑے ہوئے تھے، اور سر مبارک کے پاس ایک پھوٹی پر 3 کھالیں لٹک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے پوچھا ابن خطاب کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہ روؤں، بوریائے خرما کے نشان آپ کے پہلوئے مبارکہ پر پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کا خزانہ ہے، اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ قیصر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹے اور خدا کے رسول و برگزیدہ کے خزانے کا یہ حال ہو۔ آپ نے فرمایا ابن خطاب، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ آخرت ہمارے واسطے اور دنیا ان کے لیے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کے بنے ہوئے بوریے پر سوئے ہوئے تھے۔ اٹھے تو اس کے نشان آپ کے پہلوئے مبارکہ پر پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے گدا بنوا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا غرض؟ دنیا میں میرا حال اس سوار کی مانند ہے جو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی زہد کی زندگی پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے جن کی چھت کہگل کی ہوتی تھی اور وہ انسان کے قد سے کچھ ہی اونچے تھے۔ پہننے کے لیے ہر ایک کے پاس صرف ایک ایک جوڑا کپڑا تھا۔ حضرت ثوبان کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا قصد فرماتے تو اپنے اہل میں سے سب سے آخر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر جاتے اور واپس آ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے۔
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ سے واپسی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکایا ہوا تھا اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آئے تو اندر داخل نہ ہوئے اور تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ زینت و زیور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے سے روکا ہے، اس لیے پردے کو پھاڑ ڈالا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن نکال دیے۔ حضرت حسین روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنگن ان سے لے لیے اور فرمایا، صوبان، یہ زیور فلاں شخص کی آل کے ہاں لے جا، کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ یہ اپنی دنیاوی زندگی میں لذائذ سے یعنی دنیا کی لذتوں سے حظ یعنی فائدہ اٹھائیں۔ صوبان فاطمہ کے لیے ایک اسب کا ہار اور ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ کے گھر ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی آئے تو حضرت فاطمہ نے ان سے ذکر کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے دروازے پر مخطط پردہ لٹک رہا تھا۔ پھر فرمایا، مجھے دنیا سے کیا غرض؟ جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو وہ بولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں جو چاہیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے فلاں حاجت مند کو دے دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلہ مخطط یا ریشمی بطور ہدیہ عطا فرمایا۔ میں نے اسے پہن لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مبارکہ پر غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی ابن ابی طالب کی دعوت کی اور کھانا تیار ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا خوب ہو کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک طعام کر لیں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے بازوؤں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور گھر کے ایک طرف پردہ لٹکتا دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا، جائیے دیکھیے کہ آپ کس واسطے سے واپس ہو گئے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ زیب و زینت والے گھر میں داخل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں ایک رنگین فرش تھا یعنی بچھانے کی چیز۔ میں نے اسے چھت کے ایک شہتر پر لپیٹ دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے آگے بڑھ کر عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ستائش خدا کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف و بزرگی بخشی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں بساتے رنگین دیکھ کر میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے آپ کے چہرے مبارکہ پر کراہت کے آثار دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرش کو پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ خدا نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ اینٹ پتھر کو پہنا دیں۔ بس میں نے اس کے 2 تکیے بنا لیے جس میں کھجور کی چھال بھر دی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس کو بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آتی ہے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زہد اختیاری تھا، یعنی آپ نے خود پسند فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی، مگر آپ کی ہمت عالی نے عبودیت و زہد کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا، اگر تو چاہے تو تیرے واسطے وادی مکہ کو سونا بنا دوں، مگر میں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ یوں چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تو تیرے آگے گریہ زاری کروں، اور جب سیر ہو جاؤں تو تیری حمد اور تیرا شکر کروں۔ اس میں شک نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فتوحات بکثرت ہوئیں، مگر جو کچھ آتا راہ خدا میں لٹا دیتے اور خود زہد کی زندگی بسر کرتے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو بدن مبارک پر صرف ایک کمبلی اور تہبند تھا، اور اس کمبلی میں پیوند لگے ہوئے تھے اور نمدہ کی طرح ہو گئی تھی۔ تہبند کا کپڑا بھی پیوندوں کی کثرت سے موٹا ہو گیا تھا، اور آپ کی ذرہ ذات الفضول نام ابو الحشم یہودی کے پاس 20 صاع جو میں گروی تھی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل کے لیے 1 دینار کو لیے تھے۔